ہے مغفرت کی گھٹا دو جہان میں، توبہ کے در کھلے ہیں سبھی آسمان میں، ہے سب گناہ گار خدا کی۔ ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا بزم علماء میں۔ ملک پاکستان کے مقتدر علماء کرام مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی احسن نوید نیازی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قاضی صاحب آج ہمارے رفیق سفر ہیں۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ تشریف آوری کے لیے، دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج اسلام کے نظام اطاعت پہ بات ہوگی۔ جی، یہ جو اطاعت کا نظام ہے، سب سے پہلے اس کو جب ہم ترجیحات کی بات کریں گے تو فرسٹ سپرلیٹو ڈگری جو ہے پرائرٹیز کی، فرسٹ پرائرٹی وہ اللہ رب العزت کو ہی زیبا ہے، یعنی اطاعت خداوندی سب سے پہلے ہم پر لازم ہے، سب سے پہلے ہم پر فرض ہے، سب سے پہلے ہمارا شیوا ہے۔ بلکہ ہماری پہچان یہی ہے کہ ہم ایک معبود برحق کی بات ماننے والے، اس کی عبادت کرنے والے، اس کا ہر حکم آنکھیں بند کر کے بجا لانے والے۔ جب بات ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی تو اندھی تقلید کی بات ہوگی، اور کیونکہ مسلمانوں کا الحمدللہ یہ ایمان بھی ہے، یہ لازمی جز بھی ہے، ان کے ایمان کا حصہ بھی ہے کہ وہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے تو اپنا سر تسلیم خم کریں، آنکھیں بند کریں اور چلتے چلے جائیں۔ لیکن اطاعت کے ہی تصور میں اللہ رب العزت اپنے محبوب کے ذریعے ہمیں سمجھاتا ہے زندگی گزارنے کے سلیقے اور قرینے، یعنی اپنے بڑوں کی بھی اطاعت، اپنے ماں باپ کی بھی اطاعت، اپنے اساتذہ کی بھی اطاعت، ان احکامات میں جو رب تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہ ہو، یعنی ان تمام احکامات میں کہ جو اللہ رب العزت اور اس کے رسول نے ہمیں سمجھایا ان رشتوں سے متعلق لحاظ داری اور عزت احترام کے، ان سب میں ہمیں ان کی اطاعت بجا لانی ہے۔ لیکن میں نے بتا دیا ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے۔ اب آغاز علماء کرام کریں گے علم و آگہی کے سفر کا، اور ہمیں معلوم چلے گا کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے اطاعت کے حوالے سے، اسلام میں اطاعت کا تصور کیا ہے۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ سب سے پہلے سید سلمان صاحب کہ اس میں آپ دیکھیں کہ اطاعت کہتے ہیں کسی کے حکم کو ماننا اور جس چیز سے اس نے روکا ہے اس سے رک جانا۔ جب ہم کہتے ہیں اطاعت الہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں عطا فرمائے اس پر عمل کرنا، اور نواہی جو جن سے منع فرمایا ان سے رک جانے کا نام اطاعت ہے۔ جب ہم کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آقا علیہ السلام نے جن چیزوں کا حکم دیا اس سے بجا لانا، جن چیزوں سے روکا اس سے رک جانا۔ اب یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ قرآن کریم میں اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو ہمیں ایسی بھی آیات نظر آتی ہیں جنہیں آیات امثلہ کہا جاتا ہے کہ اس میں مثالوں کے ذریعے رب تعالیٰ نے سمجھایا ہے۔ اچھا، کچھ ایسی آیات نظر آتی ہیں کہ جسے ہم کہتے ہیں آیات عبرت یا عبر، یعنی ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبرت دلانا چاہتا ہے، ہمیں عبرت جو ہے وہ دلائی جا رہی ہے کہ تم اس سے عبرت حاصل کرو۔ جیسے قرآن کریم میں بھی ہے ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، کہ بے شک ان واقعات میں، ان مثالوں میں، ان چیزوں میں عبرت ہے۔ کس کے لیے؟ نابینا کے لیے نہیں، دیکھنے والوں کے لیے۔ دیکھنے والوں۔ اچھا، کتنی ایسی آیات ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء علیہم السلام کے قصص بیان فرمائے، ان کے واقعات بیان فرمائے۔ تقریباً کم و بیش 25 جو ہے انبیاء کرام و رسول اعظام علیہم السلام کے قصے اور ان کے واقعات بیان فرمائے۔ جیسے سورہ یوسف میں آغاز میں جب اللہ رب العالمین یہ بات بیان فرما رہا ہے تو کیا فرمائے کہ احسن القصص ان ھذا القرآن یقص احسن القصص، کہ یہ بہترین قصہ ہے قصوں میں سے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں مستقبل کی پیشگوئیاں بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ کل رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر تر اور خشک کوئی شے ایسی نہیں کہ جس کا بیان قرآن کریم میں نہ ہو۔ اب اس میں پھر کچھ ایسی آیات بھی ہیں کہ جن سے ہمیں احکامات ملتے ہیں۔ فقہاء کرام نے احکامات کو اخذ کیا ہے جنہیں ہم عام طور پر آیات الاحکامات کہتے ہیں، یا قرآن کریم میں
میں تیسرے پارے میں محکمات، کہ انہی سے احکامات کو اخذ کیا گیا. یہی وہ احکامات ہیں کہ جن کو ماننا، جن کو بجا لانا اطاعت کہلاتا ہے، اور جن چیزوں سے روکا گیا جو نواہیات ہیں یا نواہی ہیں ان سے رک جانا اور اوامر پر عمل کرنا، یہ اطاعت الہی کہلاتا ہے، یہ اطاعت کہلاتا ہے. اور یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. صلی اللہ علیہ اور تقریباً مقامات پر آپ دیکھیں کہ آپ کو اللہ رب العالمین کا یہی اسلوب نظر آئے گا بالکل، اطیعوا کہ اللہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. اور پھر یہاں پر ایک بات جو بڑی عجیب و غریب ہے کہ کائنات میں کسی کی اطاعت پر اتنا زور نہیں دیا گیا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اطاعت پر زور دیا. بے شک. اب دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ کی رسول کی اطاعت کرو، اولو الامر کی. یاد رکھیں کہ اللہ رسول کی اطاعت جو ہے یہ غیر مشروط ہے، یہ انکنڈیشنل ہے، لیکن اولو الامر کی اطاعت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت پر منحصر ہوگی کہ اولو الامر یعنی حاکم وقت ان کے احکامات کے مطابق کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پیچھے ہٹ جائے گا، ان کی بات نہیں مانی جائے گی. یہاں تک کہ رب کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے فقط رسول کی اطاعت نہیں کی، اس نے میری اطاعت کی، یعنی اللہ رب العالمین کی اطاعت کی. تو یہاں پر میں آخری بات کہوں گا اولو الامر کے حوالے سے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو پوچھا کہ جب میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکامات کی اطاعت کروں گا تو سب نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ ہمارے بڑے ہیں. اور جب یہ فرمایا کہ اگر میں اس سے روگردانی کروں تو ایک بوڑھے صحابی اٹھے، تلوار بھی کانپ رہی تھی، ہاتھ بھی کانپ رہے تھے، کہا کہ عمر اے امیر المومنین، یہ تلوار دشمنوں کے خلاف اٹھی ہے، اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر یہ آپ کے ساتھ نہیں رہے گی. تو آپ نے شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے ایسے مصاحبین عطا فرمائے. الحمدللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں خالق اور مخلوق کی اطاعت کا فرق سمجھنا چاہتا ہوں. ایک طرف مخلوق کی اطاعت ہے، ایک طرف خالق کی اطاعت، اور اکثر اطاعتیں ٹکرا رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. دو انتہائیں ہیں، دونوں انتہاؤں سے بچنا ضروری ہے. ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جو مخلوق کی اطاعت میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ خالق کی اطاعت سے صرف نظر کر لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جو خالق کی اطاعت کا دم بھرتے ہیں اور اتنے خشک مزاج ہوتے ہیں کہ مخلوق کی اطاعت سے سرے سے ہی صرف نظر کر لیتے ہیں اور ہر بات کو خود ساختہ سیلف انٹرپریٹ بلکہ مس انٹرپریٹ کر کے خالق کی اطاعت کے مخالف قرار دیتے ہیں. یہ رویہ بھی انتہائی غلط ہے. مخلوق میں سے بھی بہت سے لوگوں کی اطاعت کا ہمیں حکم ہے اور اس وہ اطاعت بھی ہم پر لازم ہے. حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. صحیح بخاری کی حدیث ہے. جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اسی میں آگے فرمایا جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. یعنی خود امیر کی فرما برداری کا، امیر کی اطاعت کا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا. اسی طرح خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور تم میں سے جو امر والے ہیں. اب اس امر کی تفسیر کیا ہے؟ مختلف اقوال ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ امر سے مراد حکومت ہے اور ایک قول یہ ہے کہ امر سے مراد علم ہے، اور دونوں قول یہ اپنی جگہ درست ہیں. القرآن ذو وجوہ والحجہ من جمیع الوجوہ، قرآن کے اندر متعدد معانی کا احتمال ہوتا ہے اور ہر معنی کے اعتبار سے قرآن حجت ہے. بالکل صحیح. تو جو حکومت والے ہیں ان کی اطاعت کا بھی حکم ہے، یعنی حاکم ہو، قاضی، حاکم بھی اس میں شامل ہے، بادشاہ بھی شامل ہے، بادشاہ کی طرف سے مقرر کردہ امیر بھی شامل ہے اور قاضی بھی شامل ہے، جج جو ہے قاضی بھی شامل. اور علم والے لیں تو سبحان اللہ، علم والے تو وہ ہیں کہ بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو یہ لکھا کہ عادل الاقوال اور اول الاقوال یہ ہے کہ ہاں مراد علم والے ہیں. امر سے مراد علم ہے. علم والوں کی اطاعت کرو، یعنی جو مقلد ہیں، جو اجتہاد کی صلاحیت نہیں رکھتے، ان پر مجتہدین کی اطاعت لازم ہے، اور جو بے علم ہیں ان پر
پر علم والوں کی اطاعت لازم ہے. اور دوسری جگہ فرمایا بھی نا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُم لَا تَعْلَمُونَ, تو اہل ذکر سے پوچھو یعنی اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. تو علم والوں کی اطاعت بھی ہم پر لازم قرار دی گئی, امیر کی اطاعت لازم قرار دی گئی, بادشاہ کی اطاعت لازم قرار دی گئی. اولاد پر والدین کی اطاعت لازم ہے, شاگرد پہ استاد کی اطاعت لازم ہے, مرید پہ پیر و مرشد کی اطاعت لازم ہے, بیوی پہ شوہر کی اطاعت لازم ہے, مزدور پہ سیٹھ کی اطاعت لازم ہے, جو کہیں امپلائی ہے کام کرتا ہے جاب کرتا ہے وہاں پر باس کی اطاعت اس پر لازم ہے, اپنے سینئر کی اطاعت اس پر لازم ہے. یہ ساری مخلوق کی اطاعت ہیں, ان اطاعتوں کا بھی ہمیں حکم ہے. اور ایسا نہیں کہ ہم ان کو بالکل صرف نظر کر دیں اور نگیٹ کر دیں اور کہیں کہ جناب کسی کی اطاعت نہیں صرف اللہ کی اطاعت, صرف اللہ کی اطاعت کریں, کسی کی اطاعت نہیں کریں گے. نہیں, یہ تو خود اللہ کی اطاعت نہیں ہے, اللہ ہی کا حکم ہے. اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام ہی کا یہ حکم ہے کہ ان کی اطاعت بھی کرنی ہے. تو اگر آپ ان کی اطاعت نہیں کریں گے دیکھیں نا بالکلیہ, اگر آپ بالکلیہ صرف نظر کریں گے نگیٹ کریں گے تو آپ اللہ کی بھی کامل اطاعت نہیں کر رہے, اللہ کی اطاعت سے بھی آپ روگردانی کر رہے ہیں. تو اللہ کی کامل اطاعت یہی ہے کہ اللہ نے جس کی اطاعت کا حکم دیا ہر اس آدمی کی اطاعت ہم نے کرنی ہے. اب یہ آگے الگ بات ہے کہ جو خالق کی اطاعت ہے وہ کنڈیشنل نہیں ہے, مشروط نہیں ہے, غیر مشروط ہے, انکنڈیشنل. اللہ کے سوا باقی جس کی بھی اطاعت ہے کوئی بھی ہو وہ اطاعت کنڈیشنل ہے, وہ اطاعت مشروط ہے. حدیث مبارک ہے بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے, حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا انما الطاعۃ فی المعروف, اطاعت نیکی کے کام میں ہے, برائی کے کام میں نہیں. اور دوسری جگہ حدیث مبارک میں سرکار نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق, خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں, نہ والدین کی, نہ استاد کی, نہ پیر و مرشد کی, نہ حاکم کی, نہ عالم کی. لیکن یہ علم ہونا بھی ضروری ہے کہ بعض اوقات ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بات جو ہے خلاف شریعت ہے یا یہ بات اللہ رسول کی بات کے خلاف ہے, وہ حقیقت میں خلاف نہیں ہوتی. تو یہ پیرامیٹرز مقرر کرنا بھی ضروری ہے, علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے, ویریفائی کرنا بھی ضروری ہے. ایسے نہیں کہ ہم اٹھ کے کہہ دیں خود ہی کہ جناب یہ اطاعت اللہ کی اطاعت کے خلاف ہے, ایسے نہیں, علم بھی پراپر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے مفتی صاحب, جزاک اللہ. میں ڈاکٹر صاحب کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب اطاعت الہی کے حوالے سے بات ہوئی کہ حضرت نے بھی کہا نا کہ مخلوق سے روگردانی, تو دیکھیں وہ تو پھر اللہ کی اطاعت نہیں ہے نا, کیونکہ اللہ قرآن میں ایک قرینے سے سمجھاتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, یعنی اپنی اور مخلوق کی دونوں کی وہ سمجھاتا ہے کہ میری بھی اطاعت کرنا, ان کی بھی خدمت کرنا, شفقت بھی برتنا, ان سے منہ نہیں موڑ لینا. تو خیر اطاعت الہی کی اگر میں بات کروں, محض اطاعت الہی, اس کا دائرہ کار کیا ہے, تفصیل کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم. بعد ہم تو صلاۃ کے جو اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں اور ہمارے بھائی علامہ امجدی صاحب نے بھی اور قبلہ مفتی نیازی صاحب نے بھی جس طرف اشارہ کیا ہے اور آپ نے بھی اطاعت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بات کی, سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو میں ایک سوال قائم کرتا ہوں خود اپنے آپ سے بھی کہ یہ طاعت اور یہ دائرہ اور یہ اطاعت بمعنی اطاعت ہے یا بمعنی محبت ہے؟ جی, تو جب تک دل میں محبت نہیں ہوگی اطاعت نہیں ہوگی. صحیح بات. اور اطاعت جو رب کی ہے, کون ہے دنیا کے اندر جس نے یہ دعویٰ کیا کہ اس نے رب کی واقعی اطاعت کی ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب آپ کے چہرے انور پر آنسوؤں کے آثار ہوتے تو امہات المومنین میں سے پوچھا کرتی ہیں تو کہتے تھے کہ یہ رب سے محبت بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ خشیت ہے, اطاعت ہے اپنے رب کی کہ جس نے مجھے یہ ذمہ داری دی اور یہ سارے معاملات ہوئے. ادخلوا فی السلم کافہ قرآن کریم کے اندر بہت واضح ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تصوراتی مباحث ہیں یا حقیقی مباحث ہیں؟ اور جس تاریخ کے دور نے سرور کشور رسالت کو زمین پر چلتے پھرتے دیکھا اور بچپن سے لے کر حضور کے ظاہری پردہ فرمانے تک ان کیفیات کو دیکھا, انہوں نے دیکھا کہ حضور ہی ایک واحد ایسی شخصیت ہے کہ جن کی اطاعت کے بعد اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے. صحیح, تو واحد شخصیت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور تمام انبیاء کرام نے بھی یاتی من بعدی اسمہ احمد کا معاملہ ہو یا زندگی کے اندر وہ تمام فرامین جو ہم نافذ کرنا چاہتے ہیں وہ حضور کی شخصیت میں دیکھتے ہیں. اولی الامر میں میرے نزدیک نہ کوئی عالم ہے, نہ کوئی مفتی ہے, نہ کوئی بہت بڑا حکمراں ہے. میرے نزدیک تو صرف اولی الامر میں سرکار ہیں, اور انہوں نے جو تفویضی اختیار دے دیا علماء کو العلماء ورثۃ الانبیاء کہہ کر, پھر وہ مسند علماء کی اس وقت تک ان کے پاس ہے جب تک کہ وہ نبی کی اطاعت اور محبت میں ہیں. اور اگر حضور کی محبت میں سرے منہ تجاوز کرتے ہیں اور کہیں بخل آتا ہے یا کوئی خبث آتا ہے تو پھر وہ اطاعت نہیں ہوتی.
وہ اطاعت نہیں ہوتی. اب یہ جو ذکر ہے اس ذکر اللہ کو اطاعت صغرا کہتے ہیں. اور جب ذکر اللہ کے ذریعے ربط ہوتا ہے بقول غزالی کے تو وہ اطاعت کبرا میں آتا ہے. اور پھر اس کے بعد اعلان آسمانوں پر ہوتا ہے لوگو یہ میرا دوست ہے تم بھی اس سے محبت کرو اور یہ میرا دشمن ہے تم بھی اس سے نفرت کرو. تو محبت اور نفرت اور اطاعت کی بنیاد پر یہ اولیاء اللہ جن کو آپ بظاہر گفتگو کرنے والے عقلی تشاہد کے ذریعے باتیں کرنے والے لوگ انہیں کیا معلوم کہ یہ زمینوں کے اندر جو بظاہر تمہیں نظر آتے ہیں ان کی کمندیں آسمانوں پر ہیں اور ان کی دعاؤں کو رب اس لیے رد نہیں کرتا کہ رب ان کی دعاؤں کو محبتوں کے ساتھ قبول کر کے یہ بتلاتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور یہ سند معراج محبت ذکر الہی ہے. جس دائرے میں شامل ہو گئے تو جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں. کیا بات ہے, واہ واہ سبحان اللہ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں شامل کرتے اور پھر آپ ہمیں لائیو ٹیلی فون کالز کر سکتے ہیں, سوالات کر سکتے ہیں. بریک میں بھی آپ ہمیں سوالات کر سکتے ہیں, بریک کے بعد بھی ہمیں سوالات کے. جی کالر ہیں, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سید بھائی کیا حال ہے؟ آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال وہ نا ہیلو جی بولیں سوال کیا ہے؟ میں ذرا لکوری آتا ہوں نا تو پھر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا اگر بیماری ہے لکوریا کی تو نماز پڑھ سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, چلیں یہیں پر ناظرین ایک وقفے میں آپ ہمیں کیجئے کال, سوال کیجئے. آپ کی لائیو ٹیلی فون کالز ہوں گی, سوالات ہوں گے, جوابات ہوں گے اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین, خیر مقدم ہے آپ کا. آپ کے لائیو ٹیلی فون کالز کے سوالات انشاءاللہ مفتیان کرام دیں گے جوابات. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. غالباً لائن ڈراپ. چلیں نیکسٹ کالر. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال ہے, یہ میرا بھانجا ہے, اس کا نام ہے سبحان حالد. اچھا. اور 3 اکتوبر 2020 کو پیدائش اس کی, ہفتے کے دن انگلینڈ کا ٹائم 7:30. سوال کیا ہے اس میں؟ سوال کیا ہے؟ آٹیزم کی بیماری ہے, اس کے لیے تو وظیفہ بتائیں. اور ساتھ یہ پوچھنا تھا جب اس کی ماما نماز پڑھتی ہے تو وہ ہمیشہ آگے چلا جاتا ہے اس کے ساتھ اور میں بیٹھ جاتا ہے, اس طرح نماز ہو جاتی ہے. اچھا چلیں میری بہن انشاءاللہ سوال بتائیں گے, کوشش کریں شرعی اور فقہی سوالات کریں پلیز. جی السلام علیکم. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ ہیلو ان کو بات کرنے میں تھوڑی دقت ہے اور ہمیں سمجھنے میں بھی. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر ماں باپ نے مرنے کے بعد گھر چھوڑا ہے اور جس میں بھائی رہتے ہیں اور بہنیں شادی شدہ ہیں, صحیح, تو بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ گھر ماں باپ کا نہیں بیچیں گے, صحیح, اور پیچھے ان کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے کہ وہ بیچ کے بہنوں کا حق دیں. اچھا, تو اس میں شرعی طور پہ کیا حل ہے؟ چلے بتائیں گے انشاءاللہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں بھائی؟ اگر آپ ہم سے بات کر لیں. چلیں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے بتائیں گے. ایک اور کالر. السلام علیکم. آنکھیں بند کر کے نماز بتاتے ہیں. جی ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ اچھا سوال یہ تھا کہ یہ سورہ احزاب میں جو آیت کریمہ ہے یہ اس میں 56 نمبر ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ جب قاری صاحب تلاوت کرتے ہیں امام صاحب تو اس کے پیچھے ویسے درود شریف پڑھتے ہیں جب بھی ہم لوگ یہ آیت سنتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا یہ جب امام صاحب کے پیچھے پڑھیں اگر سنیں تب بھی لازمی ہے کیا؟ ٹھیک ہے لازمی ہے کہ نہیں بتا انشاءاللہ بتائیں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرے 3-4 سوال ہیں. پوچھئے. پہلا میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو امت فرقوں میں بٹی ہوئی ہے کیا یہ شرک ہے؟ ایک سوال میرا یہ ٹھیک ہے. اور دوسرا؟ پہلا سوال میرا یہ ہے. سن لیا پہلا, دوسرا بتائیں. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کہتے ہیں جمعے کو ظہر کی نماز نہیں ہوتی, کیا یہ سچ ہے؟ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرے بھائی نے روزہ رکھا جمعرات والے دن 8 پہر. صحیح. اور نا اس نے نا 8 بجے روزہ کھول دیا,
تھا کہ میری نا نیت 50-50 تھی، میرا دل نہیں چاہ رہا تھا بھائی کی روزہ عمر رکھنے کا۔ کتنی ہے؟ بھائی کی بھائی کی عمر کتنی ہے آپ کے بھائی کی؟ بھائی کی عمر ماشاءاللہ شادی شدہ ہے، 30 ہے تقریباً۔ ٹھیک ہے بتاتے ہیں. چلیں بہرحال دکھ ہوتا ہے بہن، ایسی صورتحال سن کے ہمیں بہت زیادہ، آپ کو ہم سے زیادہ ہوا ہوگا اگر آپ روزے رکھتی ہیں. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ بھائی سلمان صاحب میرے دو سوال ہیں. جی پوچھئے. ایک تو ہم جو فطرانہ دیتے ہیں، میں سعودی عرب میں رہتا ہوں. جی جی فطرانہ جو دیتے ہیں کرنسی میں دیتا ہوں اور گھر بتا دیتا ہوں کہ اس کا چینج جتنا بھی بنتا ہے وہاں ادا کر دیں تاکہ کسی غریب کا بھلا ہو جائے. میں سمجھ گیا آپ کی بات. ٹھیک ہے یہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کریں؟ دوسری بات یہ ہے کہ احسن نوید نیازی صاحب کا ہمیں مفتی صاحب کا نمبر چاہیے. مل جائے گا انشاءاللہ، بالکل مل جائے گا، دے دیتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری کال ڈراپ ہو گئی تھی، میں نے پوچھنا تھا، نام بتایا سبحان خالد. وہ باتیں نہیں کرتا ہے، اوٹیزم کی بیماری ہے، بیمار رہتا ہے، تو پلیز بتائیں اس کے لیے کوئی وظیفہ. اچھا میری بہن، میری پیاری بہن میری بات سنیں، یہ نا وظیفوں کا سیگمنٹ نہیں ہے، ہم اس میں فقہی سوالات لیتے ہیں، وظائف وغیرہ نہیں دیتے ہیں. بہرحال آپ کو بتا دیں گے، یہ لکھ لیا تھا ہم نے، آپ کا لکھ لیا ہم نے سوال، آپ پروگرام دیکھتی رہیں، آپ کو بتا دیں گے. بیمار ہے، چھوٹا ہے بچہ ہے چھوٹا، سبحان نام ہے، بیمار رہتا ہے، بولتا نہیں. جی ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کو؟ بھائی آپ میرے سوال جواب نہیں دیتے، میرے 3-4 سوال ہیں، مجھے جواب دیں آپ. اچھا بتائیں. جی پہلا سوال ہے کہ میری بیٹی فوت ہو چکی ہے، میں روزے رکھ رہی ہوں، اسے روزے دے سکتی ہوں؟ کیا فوت ہو گئی؟ بیٹی فوت ہو چکی ہے، میں روزے رکھ رہی ہوں، میں اپنی بیٹی کو روزے دے سکتی ہوں؟ روزے کا ثواب اپنا دے سکتی ہوں اپنی بیٹی کو. اچھا اور کیا؟ فوت اور شدہ یہ سوال ہے کہ میرا بیٹا سمیر حیدر اس کا نام ہے. سمیر حیدر. جی وہ بتانا ہے. اور تیسرا سوال ہے کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، تراویح نہیں پڑھتے، 4 نمازیں پڑھتے ہیں، 5 بھی نہیں پڑھتی. بس میرے 3 سوال ہیں، اس کا جواب دے دیں. نہیں یہ سوال ہے کیا؟ یہ سوال یہ کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں نا اور 4 نمازیں پڑھتے ہیں، تراویح بھی نہیں پڑھتے، ان لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ روزہ ایسے روزے داروں کے لیے. جی ٹھیک ہے، 5ویں نماز نہیں پڑھتے اور پلس تراویح بھی نہیں پڑھتے. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال ہے کہ میرے جسم پہ ایک دانے سے نکلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان میں سے پانی سا نکلتا ہے، ایک تو ہوتا ہے خون سا یا پیپ سی، وہ نہیں، صرف پانی سا نکلتا ہے. جی ٹھیک ہے. تو وہ کپڑوں کے ساتھ بھی لگتا ہے، وہ ایسی جگہ ہے کہ پٹی وٹی وہاں پہ نہیں ہو سکتی. تو اس کے لیے کیا ہے، نماز میں کوئی خلل یا وضو میں بار بار؟ چلیں بتائیں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں یو کے سے بول رہا ہوں. میرے 2-3 سوال ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ مجھے کل پرسوں سفر کرنا ہے، تو جب روزہ بند ہوتا ہے نا، سحری ہوتی ہے، اس کے 2 گھنٹے بعد میرا سفر شروع ہوگا. تو پھر پاکستان دوسرا روزہ شروع ہوگا راستے میں، پاکستان پھر پہنچیں گے، راستے میں شروع ہوگا دبئی میں. تو کیا کہ روزے کا کیا بنتا ہے کہ اچھا اس حوالے سے ظاہر ہے، اس حوالے سے آپ کے ذہن میں آپ پاکستان آ رہے ہیں تو نظام الاوقات کا معاملہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے، وہی جو آپ پوچھ رہے ہیں ظاہر ہے. ہاں ٹھیک ہے بتائیں گے انشاءاللہ. آپ پروگرام دیکھتے رہیے گا میرے پیارے بھائی، آپ کو بتائیں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ ملک سے باہر ہوتی ہوں اور پاکستان میں میرا گھر ہے جس کا رینٹ آتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ بینک میں جمع ہوتا ہے. صحیح. تو کبھی میں اس میں سے پیسے نکلوا دوں، لیکن مجھے یہ کنفرم نہیں ہے کہ میں اس کے کرائے کے پیسے یوز ہوتا ہے یا نہیں، تو وہ اس پہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ کرائے کے پیسے آپ کے جمع ہو رہے ہیں وہاں پر؟ جی 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 بینک میں جمع ہو رہے ہیں. تو وہ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کتنی رقم جمع ہے؟ کیا میں پوچھ سکتا ہوں؟ یہ چھوڑ دیں حساب کیا رقم پروفٹ پوچھ لیں. پروفٹ سیونگ اکاؤنٹ ہے یا کرنٹ ہے یہ پوچھ لیں. نہیں وہ صرف کرائے کی نہیں ہے، اس میں اور بھی جو ڈپازٹ اور بھی. اچھا پروفٹ بتا دیں. سیونگ ہے یا سیونگ کتنی ہے اس میں؟ بس اکاؤنٹ پوچھ لیں. 60 لاکھ تک کا ہوگا ٹوٹل. ہاں تو ڈیفینیٹلی چلے اس کو بتاتے ہیں انشاءاللہ آپ کو. اور پھر انشاءاللہ آپ کچھ دیر کے بعد جب جوابات ہوں گے تو آپ پروگرام دیکھتی رہیے گا تاکہ آپ کو آپ کا جواب مل جائے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے، میں بہت پریشان ہوں، میرا بچہ نہیں ہو رہا. اچھا اولاد نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے. باقی مفتیان کرام اگر کچھ ہوا اس حوالے سے تو ضرور دعا وغیرہ بتائیں گے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میں لاہور سے محمد علی بول رہا ہوں. سر محمد علی، میں کراچی سے سلمان گل بول رہا ہوں. سوال کیا ہے؟
सर जी सवाल ये है कि जब आप अफ्तारी कर रहे हो तो आपके मुंह में लुकवा हो तो अजान हो रही हो तो उसका क्या हल है? सहरी की बात करें, अफ्तार की बात करें, सहरी की? इफ्तार, सहरी की, सॉरी सहरी ना, इफ्तार में तो अजान में तो लुकमा होना चाहिए, बल्कि मेरे तो एक दफ़ा ज़्यादा लुकमा आ गया था अजान के वक्त। सही है, चले बताएंगे। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इफ्तार में लुकमे ज़्यादा ले लें, उसका ही बता दें जी। घर में कुरान पाक भी जो है ना औरत को कहती हैं कि आहिस्ता पढ़ना चाहिए, अच्छा, मतलब आवाज बगैर महरम तक न जाए। आजकल जो नात खान में औरतें पढ़ती हैं नाते तो जी, तनकीद, मैं मेरा ख्याल है तनकीद से गुरेज करें, पॉजिटिव साइन रखें, हमेशा सवालात में भी इल्म सीखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरे सवाल ये है कि एक बंदा रोजे रखते हैं और नमाज कोई भी नहीं पढ़ता। एक बंदा रोजे रखे और नमाज पढ़े नहीं तो क्या हुक्म है? बिल्कुल ठीक है, उलमाए किराम इंशाल्लाह बताएंगे। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या सवाल है आपका? जी, मुझे मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब का नंबर चाहिए। दिलवा देते हैं, जज़ाकल्लाह। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। चांदी है जी जी, एक आवाज सुने। हेलो, आप जरा दोबारा, आप लाइव हैं तो बता दीजिए सवाल अपना दोबारा। जी, मेरा सवाल ये है सर कि मेरी एलिया के पास 5 तोले सोना है और 2 तोले चांदी है, ठीक है, और मेरा काम नहीं है, तो ज़कात के हवाले से आप मुझे बताएं। ठीक है, ठीक है। चांदी कितनी बताई? जी, जी। 2 तोले सोना और चांदी बताई है, 2 तोले सोना बताया, 5 तोले काम इनका नहीं। जी हजरत, यही बताया। 5 तोले सोना है तो बता रहा हूँ आपको। वो ये कह रहे हैं कि मेरा काम नहीं है, तो क्या मतलब आप ज़कात लेना चाहते हैं अपनी एहलिया से? नहीं, मैं ये ज़कात लिए ना, मैं बनता हूँ कि हमारे पे क्या बनती है, क्या हुक्म है, अच्छा ठीक बयान है, कीजिए। क्या हुक्म? ठीक है, चलें। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जी जनाब, मैं पता करना था, माह रमजान में कोई रोजे नहीं रखता तो वो क्या उस पर ईद जायज होगी या नहीं? उस पर ईद जायज़ होगी या नहीं जो रमज़ान में रोज़े नहीं रखता? चले बताएंगे इंशाल्लाह आपको। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। चलें, एक वक्फे में भी कीजिए कॉल, कीजिए सवालात, देंगे जवाबात इंशाल्लाह। ब्रेक के बाद भी आपकी लाइव टेलीफोन कॉल्स कुछ ले लेंगे। मुफ्तियान किराम ने सवालात लिख रहे हैं, मजीद लिखेंगे और आपको देंगे जवाबात, बस इस मुख्तसर से वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक नाजरीन, आपका खैर मकदम है। एक मरतबा फिर बज़्म उलमा में सवालात और जवाबात का मरहला है। आप हमें कॉल कीजिए, सवाल कीजिए। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या सवाल है आपका? वालेकुम सलाम। आप टीवी पे भी बात करेंगे, फोन पे भी बात करेंगे? ये सर, ये हम एतकाफ पे नहा सकते हैं? एतकाफ से क्या करेंगे? नहा सकते हैं। चलें, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल है आपका? सहेल अमीर साहब से बात करना चाहते हैं। जी कीजिए, सुन रहे हैं आपकी बात, आप बोलिए। जी बच्चे, सवाल ये है कि मेरा ना बच्चा है तकरीबन 11 साल का, और उसने ना 5 क्लासें पढ़ ली हैं, और मैं उसे ना दरस में दाखिल कराना चाहती हूँ। 11 साल का बेटा है आपका? हाँ जी। 5 क्लासें पढ़ ली हैं, अब आप उसे दर्स में दाखिल करना है, दरस निजामी में? जी जी, और हम ना खारिया में, और हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि कौन सा, इतने ज्यादा दर्स हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। अच्छा, कोई मदरसा रिकमेंडेशन किसी इदारे? चले बताते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, आपकी आवाज आ रही है, सवाल पूछेंगी? जी, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे औलाद नहीं हो रही, प्लीज मुझे कोई वजीफा बता दीजिए। अभी लिखा तो है आपका सवाल, आपका सवाल बहन लिख लिया, अभी बताते हैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। बात ये कि फतराना जो है बंदा जो पहली बात क्या है? पहली बात दोबारा बोले, आप लाइव आए, जरा दोबारा पूछ लीजिएगा सवाल। मैं जानना चाह रहा था कि फतराना देना हर सूरत में जरूरी है, फर्ज है, और दूसरी बात कि एक बंदा साहब अदा करने वाला ना हो, मसलन कि भाई उसके ऊपर कर्जा हो, वो अदा नहीं कर सकता, सही, तो उसके लिए क्या हुक्म है? चले इंशाल्लाह बताते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल है? कहने मेरा सवाल ये है, जो माँ बच्चे को दूध देती है, क्या वो रोजे रख सकती है? बताते हैं। चले इंशाल्लाह आपको बताते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है आपका? सलमान कुल बात कर रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। अच्छा, अय्यूब से बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। मेरा बात ये है, तो इसका क्या जो है वो फितौर कितने हैं? क्या कह रहे? मैंने कहा वो मतलब फितौर कितना देना है? अच्छा, फितरा कितना? आप कहाँ से, बांग्लादेश से बात कर रहे हैं?
नहीं कड़ाक से बात कर रहा हूँ अयोध्या तारीख के ऊपर। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है। वो एक भाई हमारे बांग्लादेश से लाइन ड्रॉप हो गई। चलें जी, जवाबात की तरफ आते हैं। मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा जदी साहब, क्या इरशाद हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहन ने ये सवाल किया कि इन्हें जो ख़वातीन की आम तौर पर बीमारी होती है, लिकोरिया कहते हैं जी, तो वो हो तो नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं। इसमें ये बयान किया गया कि इसमें मुख्तलिफ़ कलर्स होते हैं, तो अगर बिल्कुल यानी वाइट हो तो उसे नापाक नहीं कहा गया। सही। तो हाँ ये है कि उसे साफ़ वगैरह कर लें, लेकिन अगर येलोइश हो या रेडिश हो तो उस सूरत में फिर वो ज़ाहिर है कि नापाक है और उससे पाकी हासिल करना होगी, यानी उसे साफ़ करना होगा और फिर उसके बाद वज़ू करके आप नमाज वगैरह पढ़ सकती हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें एक दूसरा ये है कि भाई ने कहा कि झगड़ा है और यानी बेटी का कोई ससुराल वगैरह में, तो इन्होंने कहा कोई वजीफ़ा दे दें। एक तो नमाज की पाबंदी करें और या वदूद या अल्लाहु सुबह यानी फजर के बाद, असर के बाद और इशा के बाद 33 मरतबा अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़ लें, इंशाल्लाह बेहतर होगा। सही। अच्छा, ये कहा कि बहन ने कि सिर्फ तरावी या सुन्नत तरावी की नीयत होगी, तो आप सुन्नत तरावी भी कह सकती हैं, सिर्फ तरावी भी कहेंगी तो तरावी भी सुन्नत ही है। सही। तो नीयत हो जाएगी। जी सही। ये एक जो है वो बहन ने सवाल पूछा कि मेरा भांजा है बहुत ज़्यादा बीमार है, तो उसके लिए कोई वजीफ़ा बता दें। तो उसके लिए पहले भी हम अर्ज़ कर चुके, बीमारी के लिए सूरह फातिहा बेहतरीन वजीफ़ा है। 41 बार सूरह फातिहा फजर की सुन्नतों के बाद पढ़ लें तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी भी वक्त में पढ़ के पानी पे दम करके उसे पिलाया करें। अल्लाह शाफ़ी, अल्लाह काफ़ी, अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। फिर एक इसी बहन ने सवाल पूछा था कि इस बच्चे की जो वालिदा जब नमाज़ पढ़ती हैं तो ये बच्चा बार बार जा नमाज पर आगे आ जाता है, तो क्या करें। तो उस दिन भी ये सवाल आया था और हमने अर्ज़ किया था कि बार बार अगर इस तरह जा नमाज और बच्चा आ जाए तो अमल कलील के ज़रिए बच्चे को हटाया जा सकता है, अमल कसीर ना हो। अमल कसीर का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई अमल करना, ऐसा एक्शन करना कि जिससे देखने वाले को ये लगे कि ये बंदा नमाज में नहीं है। अमल कसीर से नमाज टूट जाती है, अमल कलील से नहीं टूटती। तो अमल कलील के साथ जो है वो हटाया जा सकता है हल्का सा ऐसे करके। और अगर बिलफर्ज ना भी हटाएं तो ये भी बताया था कि अगर ज़मीन पाक हो तो आप थोड़ा सा हट के भी सजदा कर सकती हैं। फिर एक जो है वो बहन ने सवाल पूछा कि माँ बाप ने मरने के बाद घर छोड़ा है, भाई रहते हैं, बहनें शादीशुदा हैं। भाई कहते हैं कि हम ये घर बेच नहीं सकते और इसके अलावा तरका तकसीम करने के और कोई वसाइल नहीं, कोई ज़राए नहीं, तो अभी क्या हुक्म है। देखिए, हुक्म यही है कि तरका तो बहरहाल तकसीम करना पड़ेगा। ये जो हक़ इर्स होता है ये जबरी होता है, ये ऑप्शनल नहीं है, इख्तियारी नहीं है, जबरी है। बहरहाल विरासत तकसीम करना ज़रूरी है। और भले कोई वारिस ये भी कह दे कि मैं अपना हिस्सा नहीं लूँगा तो भी वो विदड्रॉ नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ बहरहाल लेना पड़ेगा। सुलह हो सकती है, विरासत की कोई चीज़ लेकर जो है वो बाहर निकल जाए, तखारुज की सूरत जैसे कहा जाता है, या फिर ले ले और लेने के बाद खुद हिबा कर दे अपनी खुशी से कब्जा करने के बाद, तो ये हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता, ऐसी कोई सूरत नहीं कि आप कहें कि हम विरासत तकसीम नहीं कर सकते। अगर और ज़राए नहीं है तो बहरहाल बेच कर जो है वो विरासत तकसीम करे, विरासत तो बहरहाल तकसीम करना लाजिम है। सही। ये भाई जो है वो बड़े हैं और 8 बजे जो है वो रोज़ा तोड़ दिया, क्या बताएं। ये तो बहुत ही सादा सी बात है क़िबला अल्लामा साहब के रोज़ा रखा है और उम्र भी ऐसी है और मखबूतुल हवास भी नहीं है और न ही कोई ऐसी कैफियत है, कोई बीमारी हुई हो, तो बिला सबब रोज़ा अगर तोड़ लिया तो गुनाहगार हैं। और इसके बाद शरई एतबार से उनके ऊपर वो तमाम हुदूद व क़ुयूद हैं जिसकी पाबंदी है। और शब रोज़ आप लोग बयान करते रहते हैं माशाल्लाह। मेरा ख्याल है कि अल्लाह के अहकामात के साथ मजाक नहीं करना चाहिए हमें, अल्लाह के अहकामात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए, वरना ये तिलका हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह के वो हद है कि जो कल क़यामत के दिन भी पूछना है और यहाँ पर भी पूछोगी उसकी। सही बात। जब बहन है, औलाद नहीं है, तो औलाद के लिए कोई औलाद के लिए अल्लाह तबारक व तआला आपको साहिब औलाद करे। और सूरह मरियम कुरान करीम में मौजूद है, इसकी इब्तदाई 5 आयात को पढ़कर 41 मरतबा इशा के बाद पानी पर दम करके पीजिए। इंशाअल्लाह ताला हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम से ज़रूर इंशाअल्लाह ताला आपके यहाँ खुशखबरी हो इंशाअल्लाह। अच्छा, एक सवाल ये हुआ कि, और एक बात और अर्ज़ करना चाह रहा था कि जिन अय्याम में कुरान नहीं पढ़ा जाता उसमें बिल्कुल गुरेज कीजिएगा, उसमें ना पढ़िएगा। जी ठीक है। अच्छा, एक सवाल ये हुआ कि अहज़ाब की जो आयत नंबर इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, तो ये जब तिलावत की जा रही हो तो क्या दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए या नहीं।
دیکھیں جہاں پر بھی جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی خطیب صاحب ہیں وہ یہ آیت پڑھ رہے ہیں یا کسی بندے نے پڑھی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، تو عام طور پر پڑھی جائے تو پھر لوگوں کو درود پاک بالکل پڑھنا چاہیے، لیکن خطبے کے دوران اگر خطیب صاحب یہ پڑھیں تو پھر اس کے جواب میں درود پاک نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے قرآن کی آیت جب وہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، اس وقت اگر خطیب صاحب نے یا امام صاحب نے یہ آیتیں پڑھی تو ایسا نہیں کہ نماز کے دوران ہی پیچھے درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، یا اسی طرح نمازی خود یہ آیت کریمہ پڑھ رہا ہو نماز میں تو اس کے بعد بھی وہ درود پاک نہیں پڑھے گا. لیکن عام روٹین میں جب بھی یہ آیت کریمہ پڑھی جائے، کیونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے آمین فرمایا تھا نا جبرائیل کی دعا پر کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ تباہ ہو کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے. جی اس کے بعد جو ہے وہ کہا کہ امت فرقوں میں بٹی ہوئی تو کیا یہ شرک ہے؟ بہت سے حوالوں سے شرک نہیں بھی ہے کہ فرقے ہیں، اور لیکن ایک حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. رب العالمین حکم دے رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں نہ پڑھو. اس کا حکم ہے کہ تفرقے میں نہ پڑھو اور تم اس کے حکم کے خلاف کر رہے ہو، تو اس حوالے سے شرک خفی ہو سکتا ہے لیکن یہ شرک جلی یا شرک اکبر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ جمعے کو ظہر کی نمازیں نہیں ہوتی. اچھا یہ بہن نے سوال پوچھا، تو جمعے کو جو جمعہ پڑھتے ہیں مرد حضرات ان پر ظہر کی نماز نہیں ہوتی، لیکن خواتین کے لیے جمعہ نہیں ہے، وہ گھروں میں ہیں تو وہ ظہر کی نمازیں پڑھیں گی. ایسا نہیں کہ جمعے کے دن نماز کی چھٹی، ایسا نہیں ہے. اچھا صاحب مسافر کے لیے بھی فرمائیے گا جمعے کی رعایت ہے؟ اگر مسافر جب سفر شرعی ہے تو اس کے لیے جمعے کی رعایت ہے، وہ جمعہ نہ پڑھے، رخصت ہے اس کے لیے، اس پر جمعہ نہیں ہے. چاہے تو پڑھ لے، آسانی سے ملے تو پڑھ بھی لے، چاہے تو پڑھ لے، آپشن ہے اس کے لیے. اور اگر جمعہ نہیں پڑھے گا تو ظہر کی نماز پڑھے گا. صحیح، بالکل ٹھیک. اور یہ مسافر کے لیے ایک احتیاط یہ ہے کہ اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں، جمعہ فرض نہیں ہے، تو اپنی سہولت کے لیے ظہر کی جماعت کرا لیتے ہیں مسجد میں. یہ خود ہمارے ساتھ بھی ایسا واقعہ درپیش آ چکا ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے. فقہاء نے تصریح کی ہے کہ شہر میں جمعے کے دن مسجد میں ظہر کی جماعت نہیں کرائی جا سکتی، یعنی جنہیں جمعہ معاف ہے، جن مسافروں کو وہ انڈیویجول پڑھیں گے، جماعت نہیں کرائے گی. پھر ایک بہن نے سوال پوچھا کہ کیا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ سکتی ہوں؟ تو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، بلکہ اگر خشوع و خضوع محسوس ہوتا ہو تو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مستحب ہے. ایک بھائی نے یہ سوال پوچھا، ویسے ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ میں سعودی عرب میں رہتا ہوں اور فطرہ میں یہاں دے دیتا ہوں، تو گھر والوں کا بھی، تو کیا فطرہ میں یہاں دے سکتا ہوں کرنسی کے اعتبار سے، ریال کے اعتبار سے؟ فطرے کے اندر دیکھیں جہاں جنس سے فطرہ دیا جائے تو آپ جہاں فطرہ دے رہے ہیں وہاں کا اعتبار ہے. جہاں جنس یعنی گندم سے دے رہے ہیں یا آٹے سے دے رہے ہیں یا جو سے دے رہے ہیں یا کشمش سے دے رہے ہیں. اور اگر آپ قیمت سے صدقہ فطر دے رہے ہوں تو پھر جہاں پر آپ موجود ہیں اس جگہ کا اعتبار. بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب. آپ سعودیہ میں موجود ہیں تو سعودیہ کا اعتبار ہوگا کرنسی. بالکل صحیح. بقیہ سوالات انشاءاللہ اذان عصر کا وقفہ. دا پرائڈ آف پاکستان الحاج قاری وحید ظفر قاسمی صاحب اذان عصر دیں گے اور انشاءاللہ ہم نماز عصر با جماعت ادا کرتے ہیں، پھر لوٹتے ہیں علماء کرام کے ساتھ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان
محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد